اچھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہم نے سنی، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اور سنت بھی ہے، احادیث بھی آ جائیں گی آگے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر فتنے کا ڈر ہو، جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں یہ ویڈیو کیمرے کا اور تصاویر کا فتنہ ہے، اور عین ممکن ہے کہ ایسی عورتیں جو بیچاری عوام کے سامنے کبھی بھی بے پردہ نہیں آتی، ان کی ویڈیوز بنا کے کوئی بد دیانت خاتون جو ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھا دیں، عین ممکن، آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اس دور کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ جب تک مکمل تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک کسی عورت کو مسجد میں اعتکاف بٹھایا جائے، کیونکہ حالات و واقعات فیوریبل نہیں ہیں۔ آج کل تو خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور میاں بیوی جو ہے وہ ہنی مون منانے کے لیے چلے جاتے ہیں ہوٹلوں میں، اور بعد میں جناب ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ نیٹ کے اوپر چڑھی ہوتی ہیں، کیونکہ بالکل چھوٹے چھوٹے کیمرے آ گئے ہیں، وہ کبھی لائٹس کے اندر، کبھی کسی آپ سمجھ لیں شو پیس کے اندر وہ چھپا کے لگا دیتے ہیں، اور یہی کام مسجدوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی یعنی آپ سمجھ لیں ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تو بالکل اس چیز کو انڈورس نہیں کروں گا، اور میری سپورٹ میں وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام میرے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان پر مسجد میں جانے پہ بھی پابندی لگا دیتے۔ یہ اما عائشہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہی ہیں، حضور کی وفات کے بعد۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اما عائشہ سے بڑھ کر کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے واقف ہو سکتا تھا؟ مزاج رسول سے آشنا تھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے زمانے کی عورتوں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے تو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے۔ تو اعتکاف، یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں 3 جون 2017 کی۔ تو یہاں کے حالات و واقعات اور کیمرے کا جو فتنہ ہے کس طرح ابھر کر اس وقت پبلکلی سامنے آیا، لہٰذا اس صورتحال میں بچنے میں ہی عافیت ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے عورتوں کے پردے کے حوالے سے، اس میں نے اس طرح کی کئی احادیث ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی احادیث کے بتائے ہیں، مسند نمبر 161B، عورتوں کے پردے سے ریلیٹڈ احکامات کے اوپر۔ لہٰذا میں اجتہاداً یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اگر مسجد بیت کے اندر، یعنی گھر میں جو مسجد ڈکلیئر کی جاتی ہے، اور بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ کئی صحابیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آ کے ایک کونے میں نماز پڑھ لیں، ہم اس گھر کے حصے کو مسجد ڈکلیئر کر دیں۔ تو اس زمانے میں بھی صحابہ کرام اپنے گھر کے کسی ایک کونے یا گوشے کو مسجد کے طور پر ڈکلیئر کرتے تھے گھر کی عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ صحیح الاسناد حدیث سے ثابت ہے، مسئلہ نمبر 161B میں نے ڈیٹیل سے یہ 17 کے قریب احادیث الحمدللہ بیان کی ہیں، آج مان لی کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ تو لہٰذا اس طرح کی جو مسجد بیت ہیں، گھر میں ڈکلیئر کی ہوئی مسجدیں، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیں تو اس کے اوپر جو سلفی اہل حدیث علماء خام خواہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور بیسیکلی وہ فتویٰ اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ حنفی قائل ہیں گھر میں جو ہے وہ اعتکاف کرنے کے، اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں جی گھر میں عورت اعتکاف کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایک نفلی عبادت ہے، نہ بھی کرے تو خیر ہے، مطلب ہم نے گھر میں نہیں کرنے دینا۔ تو اب جب مسجد کے اندر حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے مردوں کے لیے بھی فرض کے علاوہ نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، تو گھر میں تو مسجد بیت ہونی چاہیے، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیتی ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ جو میرے جیسے مرد ہیں جن کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مشکل ہے، یعنی میں کسی مسجد میں چلا جاؤں تو میرے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے، اتنے لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجد کمیٹی اور مسجد کی جو انتظامیہ اور مسجد کے جو امام اور خطباء حضرات وہ خام خواہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دینا، یعنی میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی انٹرنیٹ ہے تو لوگ جانتے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ لہٰذا میں تو اب کئی سال ہو گئے کہ میں تو اعتکاف کی ایک سنت سے ہی محروم ہو چکا ہوں، حالانکہ میں الحمدللہ کوئی سال نہیں جانے دیتا تھا، 1996 سے لے کے 2008 تک میں مسلسل اعتکاف بیٹھتا تھا، لیکن اس کے بعد جب سے یہ پبلک فگر بننے والا مسئلہ شروع ہوا اور دعوت و تبلیغ سے یہ کام پھیلنا شروع ہوا، اب تو یہ حالت ہے میں اعتکاف میں کسی کو ملنے کے لیے چلا جاؤں
تو مسجد کی انتظامیہ میں جو ہے نا وہ کھلبلی مچ جاتی ہے، اتنے لوگ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے، یعنی پھر تو کوئی خطیب سے تو مسئلہ پوچھتے ہی نہیں، سارے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں، بلکہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا، کسی اڈے کے اوپر چلا جاؤں، پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ سفر کرتا ہوں، اپنے پاس تو ایک موٹر بائک ہے میرے پاس صرف، تو مطلب بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے مینج کرنا، اور پھر مسجد میں 10 دن کے لیے کہیں بیٹھ جاؤں تو یہ تو مولوی میرا جو ہے کچھ عمر نکال کے تو وہاں سے تو میرا جو ہے وہ جنازہ ہی اٹھے گا، تو بڑا مشکل ہو گیا۔ تو اس طرح کے مرد جن کے لیے اس طرح کی صورتحال بن جائے وہ بھی پھر گھروں کے اندر اعتکاف کریں، اگر انہوں نے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ اپنا وقت اللہ کے لیے دینا ہے۔ واللہ اعلم۔